2012 کے وقت میرے پر سب سے بڑی آزمائش تھی وہ یہ تھی کہ میں فیلڈ چھوڑ کے چلا جاتا. ٹھیک ہے. جو اس وقت تک کی پوزیشن تھی وہ ساری شیٹر ہو گئی, جو اوپر ہاتھ تھا وہ ہٹ گیا, جو سپورٹ تھی وہ ہٹ گئی. مطلب اٹ واز ناٹ دا بگننگ ایکچولی, وہ ایک پیچھے سے سسٹم ایک کولیپس ہوا. تو 2005 سے میرا 2007 سے سسٹم چل رہا تھا نا میرا. تو اس ٹائم پر جو میری سپورٹ تھی, جو میری ریلیجس سپورٹ تھی, جو میری پولیٹیکل سپورٹ تھی, اور جو میری فائنینشیل سپورٹ تھی, تینوں نے ہاتھ اٹھا لیا. اور جو میری قبولیت تھی وہ بھی میری اس ٹائم پر میرے خلاف ہو گئی. تو نہ گراؤنڈ پہ کچھ تھا, نہ آسمان پہ کچھ, نہ اوپر کچھ تھا, نہ نیچے کچھ تھا. اس وقت کا میرا خیال سے جو میرا امتحان تھا اور اس پر یہی تھا کہ آئی شوڈ لیو دا فیلڈ, میں واپس ہو جاؤں اور وہ کروں جس سے وہ لوگ چیلنج نہیں ہو رہے جہاں میں کھڑا ہوا تھا. نفس جو آپ کہہ سکتے, یہی کہا تھا نا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کہ تم آئے ہو ہمیں بات بتانے کے لیے کہ تم پلے بڑے یہاں پر, ہمارے ساتھ کھایا پیا, ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے, میں نے تمہاری پرورش کی یہاں پر موسیٰ, اور تم مجھے آئے ہو میرے بڑوں کو چیلنج کرنے کے لیے. تو یہی تو تھا اس ٹائم پر کہ ہم نے پالا, ہم نے دیا, ہم نے سکھایا, ہمارے ساتھ آپ رہے, ہمیں سکھا رہے ہیں آپ بیٹھ کے, ہمیں بتائیں گے آپ. تو وہ اس وقت کا جو صبر تھا وہ یہ تھا کہ آئے ایک کرج کا صبر تھا میرا, کہ میں کرج دکھاتا وہاں پہ, بہادری دکھاتا, دلیری دکھاتا کہ میں نہیں جاؤں گا. پھر اس کے بعد مختلف دور کے فتنے ہیں. کسی نے مجھے اس لحاظ سے چیلنج کیا کہ تو اپنی ڈگری مکمل کر کے نہیں آیا, تیری کی اوقات ہے کہ ساڈا کی گل کرن والی. تو میں نے پھر بھی آگے دکھایا کہ کیا ہوا, اگر ڈگری نہیں ہوئی تو گیان اور فہم جو ہے وہ ڈگریوں کا محتاج تھوڑی ہوتا ہے. مجھے چھوٹی بھی چیز آتی ہے تو بلے گونی والا وہ آیا تو کھڑی ہے نا اپنی جگہ پہ. اگر مجھے ایک آیت کا بھی فہم ہے تو میں وہ بیان کرنے کے اندر کیوں قاصر ہوں. کم ہو مگر کوالٹی ہو, کسی کا بھی بھلا کر دے. تو وہ تو ایک صحابی بھی تھے نا جنہوں نے کہا تھا صحیح کہ میں نماز پڑھوں گا, روزہ رکھوں گا, حج دوں گا, زکوٰۃ کروں گا, کلمہ پڑھوں گا, اور اس سے زیادہ کا میرا دین نہیں ہے. آپ نے جنت کی بشارت دے دی. بالکل, یہ ابھی ابھی میرے ساتھ پوڈکاسٹ سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے. جی جی. تو بھائی اگر میرے پاس کم بھی ہے, اگر میں اس کے ساتھ بھی سنسیئرلی کام کر لوں تو شاید ہو سکتا ہے امپیکٹ ہو جائے. ایک آدمی کی زندگی بدلنے کے لیے ہو سکتا ہے میرے منہ سے نکلے گا ایک جملہ بھی کام ہو سکتا ہے. تو آپ مجھے ڈیمین کیوں کر رہے ہیں؟ پھر ایک اس وقت صبر یہ آیا کہ اگر میں ایک ڈگری ہولڈر نہیں بھی ہوں اس ٹائم پر, تو میں اسٹینڈ آؤٹ کر کے اپنے آپ کو پریزنٹ جب کرتا تو بڑے بڑے پی ایچ ڈی بڑے وہ بیٹھے ہوئے تھے تنقید کرنے کے لیے, اس کی کیا اوقات ہے, اس کی کیا ہے, اس کی. پھر بھی آئے میدان کے اندر. اور پھر وہ کچھ تو ایسے بھی ہوں گے جو دین کے اوپر بھی کہتے رہے, یعنی تو آندہ ہی کچھ نہیں ہے, تو فارغ ہے, تو فلاں ہے, ڈمکان ہے. تو ہمارے یہاں آج کل کا ایک ٹرینڈ بھی ہے جو دینی طبقے کا میں دیکھتا ہوں کہ جب وہ کسی پہ ہٹ مارنے جائیں گے نا تو وہ اس کی دینی کریڈینشلز کو تنقید کریں گے. آپ بات کا رد کریں, پرسنالٹی کا کیوں رد کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. یہ زیادہ بہتر اپروچ نہیں ہے کہ آپ اس کی بات کا رد کریں گے. پرسنل ہونا, جب آپ پرسنل ہوں گے تو اوبویسلی ووٹ ہار جائیں گے آپ کا. اوکے. تو کسی وقت یہ صبر تھا کہ جو اب یہاں سے سوری میں آپ کو انٹرپٹ, جو صبر کرے گا وہ پرسنل نہیں ہوگا پھر. اور جس کا کبھی اس کی ذات کبھی اب یہ بھی کہنا بہت عجیب سی بات ہوگی, جو ایک بڑا لبرل سٹانس ہے کہ جی برائی سے نفرت کریں, برے سے نفرت نہ کریں. تو بھائی برائی اگر فطرت کا حصہ بن چکی ہے اور وہ بندہ برائی کا ایڈوکیٹ ہے تو اس کی ذات کو بھی اڑانا مقصود ہوتا ہے. کون کی ذات؟ کبھی سبجیکٹیولی آپ کو کبھی پرسنالٹی کو ہٹ کرنا پڑتا ہے, لیکن پرسنالٹی کو ہٹ کیے بغیر ادب کو ملوزے کھاتے رکھتے ہوئے بات کو, مقصد اگر اس بات کی تردید کرنا ہے سوسائٹی میں تو شخصیت کے اوپر فتوے کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ اور اگر شخصیت کے اوپر فتویٰ لگانے کا مقصود ہے تو اس کے اوپر شریعت کے اصول ہیں کہ شخصیت کی عقیدت اتنی اسٹرانگ ہے اور اس سے جڑا ہوا شہر اتنا اسٹرانگ ہے کہ اسے نلیفائی کرنا بہت ضروری ہے. صحیح. تو جب آپ اسٹریٹجک مینجمنٹ میں جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو آپ ایمان اگلے کا تھوڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ تو اپنا مقصود دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میرا فائدہ اس سے نکل رہا ہے تو ٹھیک ہے, یہ جس بھی عقیدے کا حامل ہے میں اسے کام نکالوں گا. ایسی بات تھوڑی ہے کہ اس سے کام نہیں لیا جا سکتا. تو پھر کسی زمانے کے اندر اسٹرگل یہ تھا کہ بھائی اچھا کبھی آپ کے سامنے جو ہے بڑے لوگ جو ہے وہ چیپ طریقوں سے اوپر آ رہے ہوتے ہیں, کنٹروورسیوں سے اوپر آتے ہیں, کسی کو رد کر دو اوپر آ جائیں گے, اور ہاٹ ٹاپکس پہ بات کر لو, سسٹم پہ بات کر لو, نظام پہ بات کر کے فوراً آپ کو ٹی آر پی مل جائے گی اس کے اوپر, کیونکہ اس میں جذبات جڑے ہوئے ہیں نا, انقلاب ہم نے آگے آنا ہے, میں یہ کر دوں گا, وہ ہو جائے گا, ہمیں یہ کرنا چاہیے, میرا بڑا, اس سے آپ کو بہت ہٹ لگتا ہے. وین یو سی پیپل اراؤنڈ یو, انہیں ان موضوعات کے اوپر بہت بات کرنے کا شوق ہے, اور آپ ایک اپنی جینوئن اسٹریک لے کے چل رہے ہو کہ آپ زندگی میں لوگوں کی مائنڈ سیٹس کو اور ان کی کلچر کو اور ان کے دین کو اور ان کی اسٹرگل کو ایک مینیفیسٹ اور انٹیگریٹ کرانے کی کوشش کرو ایک پازیٹیو ویژن کے ساتھ, تو اس کو مچھلی کم لگتی ہے. یہ بڑا صبر ہوگا آپ کا. لیکن جو بھی مچھلی لگتی ہے پھر, لیکن جب آپ وہ تو پھر ایکسپونینشیل ہاریزونٹل ورٹیکل گروتھ کے مختلف ویژن ہے جو آپ بڑا ٹائم لگا کے اٹھائیں گے
اور آپ ایک نیرو اس میں اٹھائیں گے, اس میں بہت فرق ہوگا. تو معاملہ پھر توکل پہ نہیں چلا جاتا بہت ساری چیزوں میں؟ توکل اوبیسلی توکل تو وہ بھی کر رہا ہوتا ہے نا جو بہادری دکھا رہا ہے سسٹم کے اندر, وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن نتائج کس کے ساتھ ہوں گے؟ بات یہ اپنے نفس کے خلاف کتنا آپ جا رہے ہیں اس توکل کے ساتھ. بہادری دکھانا بھی کوئی ہلکا پھلکا کام نہیں ہے. اگر کوئی بندہ غلط راہ میں بھی بہادری دکھا رہا ہے تو بہادری تو دکھا رہا ہے نا یہاں پر. صحیح. سو میرے تو آئی تھنک ان دس لاسٹ 12 ایئرس مختلف لیول کے صبر کے پیچز تھے. اچھا اس سے بڑا صبر آپ کیا کریں گے کہ میں نے سب کچھ اپلائی کر دیا, جتنا پاسبل تھا اپلائی کر دیا, جتنا سپر نیچرلی پاسبل تھا اپلائی کر دیا, پھر بھی رزلٹ نہیں آیا. دیٹس ہارڈ. کچھ لوگوں کے لیے آپ کچھ بھی کر لیں وہ آپ کا انتخاب نہیں کریں گے, اور آپ کے جب قریبی رشتے دار ہوں گے دیٹ ہرٹس. لیکن پہلے ہی جب آپ نے بیس بنا دی, آپ دیکھ لیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ابو طالب سے کہہ رہے ہیں آخری وقتوں میں, انہوں نے اتنی اچھی زندگی میرے ساتھ گزاری ہے, اتنی اسٹرگل کی ہے اسلام کے لیے, لا الہ الا اللہ پڑھو اور بیڑا پار ہے. شیخ میرا سوال جو آپ کی اسٹرگل کو لے کر یہ تھا, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا, میں یہ راز آپ سے نکلوانا چاہ رہا ہوں تھوڑا تاکہ لوگ سنیں اس چیز کو کہ صبر کس چیز میں زیادہ تھا آپ کی اسٹرگل میں؟ خاموش رہنے میں صبر زیادہ تھا یا جواب دینے میں آپ نے صبر؟ گریس جو ہے نا وہ کبھی بھی جواب دینے میں نہیں. اور کہتے ہیں نا جب نیچ سوچ کا آدمی ہو نا, جو ہلکا لولی سٹینڈرڈ کا آدمی ہو, تو وہ آپ کو نا اپنے کنویں کے مطابق پتھر مار رہا ہوتا ہے, اور آپ جو ہوتے ہو جو چیز بنانے لگ رہے ہوتے ہیں نا اس میں ٹائم لگ رہا ہوتا ہے. تو اکثر لوگ انگیجڈ ہو جاتے ہیں اس کو جواب دینے کے اندر, وہ اس لیول تک, اس حد تک, وہ کہتے ہیں دے اسٹوپ ڈاؤن ٹو سچ اے لیول کہ آپ کو ایک ٹائم پہ دل کرتا ہے یار میں اپنا ایک ہائر دین لائف پرپس, لارجر دین لائف پرپس کو سائڈ میں پھینکوں, میں نہیں چھڑاں گا. وہ بڑا صبر ہوتا ہے جب آپ نے منہ بند رکھنا ہوتا ہے ایک ایسے انسان کے لیے جو اوقات حیثیت کے اندر اور کیلیبر کے اندر بھی بہت چھوٹا ہے, اور اس کی حرکات و سکنات میں بھی بہت چھوٹی سوچ کا آدمی, وہ مار رہا ہے. بہت تکلیف دیتا ہے, وہ بہت حوصلہ چاہیے اس کو کہ بھئی میں اپنے ویژن کو قربان نہیں کر سکتا اس کے منہ لگ کے, میں اس حیثیت کو جو پانا چاہتا ہوں قربان نہیں کر سکتا اس کے منہ لگ کے. تو بہت جگہوں پہ زندگی میں آیا کہ میں جواب دوں, میں مقابلہ کروں, لیکن دیٹ ہیز بین ویری ہارڈ آن می, اللہ نے پھر دیا بھی اس کے مطابق. شیخ میں چاہوں گا کہ اینڈ میں اس کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے آپ ایک صبر کے اوپر ایک چھوٹا سا میسج پوری قوم کے لیے, میرا تو نصیحت میں اس کو عطا کے اور صبر کو اگر کنکلوڈ کروں گا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نا انسان کی کسی محنت کو رائگاں نہیں کرتا, اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا اپنے اوپر, اللہ کو کوئی قرض نہیں دے سکتا. اگرچہ کہا گیا من یقرض اللہ قرضا حسنا, اس کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ قرض مانگے, اللہ کو کوئی قرض نہیں دے سکتا. بس یہ کہ اللہ انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ عمل کر, پرفارمنس دکھا, اس کے لیے مختلف سیگے استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ مختلف عبارتیں استعمال کرتا ہے موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو, یہ کام کرو, یہ کام کرو, کام کرو, دکھاؤ, پرفارمنس دکھاؤ. تو میری نظر کے اندر سخت ترین حالات میں, مشکل وقتوں میں لگے رہنا کنسسٹنٹلی, مستقل مزاجی کے ساتھ, اور اس سوچ کے ساتھ کہ کوئی بات نہیں کر رہا, کوئی منہ نہیں لگا رہا, کوئی عزت نہیں دے رہا, کوئی احترام نہیں کر رہا, لڑ مر کے چیخ چلا کے میں جگہ نہیں بنا پا رہا. میں آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا انتخاب کیا جا رہا ہے جو اہل نہیں رکھتے. میرا دل صاف ہے, میرے دل میں وہ درد ہے, میرے دل میں آنیسٹی ہے, سنسیریٹی ہے, کمٹمنٹ ہے, رحم ہے, لیکن مجھے جگہ نہیں مل رہی. ان وقتوں کے اندر آسمانوں کی طرف نظر رکھنا کہ تو دیکھ رہا ہے نا اللہ, یہ بھی نہیں کہنا, اتنا خاموش مخفی کر لینا اپنے جملوں کو اپنے اندر کہ صرف وہ آخری حصے کی جو دھڑکن میں الفاظ ہیں نا وہ اللہ زیادہ سنتا ہے, چونٹیوں کی جو سنتا ہے, وہاں سے اچھے جملے نکالنا کہ میں خوش ہوں اللہ تجھ سے, میں راضی ہوں, تو بڑا بادشاہ ہے, تو کر سکتا ہے سب کچھ, میں بیٹھا ہوں یہاں پر, جس وقت تیرا حکم آئے گا میں تیار ہوں گا اس کے لیے. لیکن میں روز آؤں گا, میں روز کپڑے بھی پہنتا ہوں, میں روز ڈھنگ بھی اپناتا ہوں, میں روز خوشبو لگاتا ہوں, روز آتا ہوں میں تیری بارگاہ میں بھی, اور لوگوں کے معاملات کے ساتھ میں جیتا ہوں, اور مجھے کچھ نہیں چاہیے مگر مجھے کچھ چاہیے. ان کنفیوژنس کے بیچ میں اس کائنات کے بڑے بڑے مسائل کو سمجھ نہیں سکتا. اللہ میں ایک عام سا انسان ہوں, تو بہتر سمجھتا ہے.
جو کہا تھا نا انہوں نے ایوب علیہ السلام نے, اللہ مجھے تکلیف تو پہنچ گئی ہے مگر تو بڑا رحم کرنے والا. ایسی بات بولنی چاہیے انسان کو کہ اللہ شاید ایک لیول پہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, کیا ہونا چاہیے, مگر تو بہتر سمجھتا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَأَنْتَ خَيْرُ التَّوَّابِينَ وَخَيْرُ النَّاصِحِينَ وَإِلَٰهَ الْعَالَمِينَ. اور تو انت اللطیف والخبیر والسمیع والعلیم والبصیر, بہت گہرائی میں دیکھنے والا ہے تو دیکھ لے اللہ, میں بیٹھا ہوں یہاں پر. جزاک اللہ خیر شیخ, بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ آج کے ٹاپک پہ بات کر کے. تھینک یو, امید ہے بہت بارک اللہ فیک.